دجال کے متعلق ہے نا، آج ہم یعنی اس رونق کو دیکھ کر، اس لائٹنگ کو دیکھ کر ہم بچ نہیں پاتے اور چلے جاتے ہیں کسی بھی پنڈال میں اور کسی بھی منڈپ میں چلے جاتے ہیں۔ دجال کو دیکھیے، اس دجال کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو دجال کو صرف یہ کہے گا، بعض لوگ وہ ہوں گے جو دجال کو دیکھنے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور تھوڑی ہے کہ جو اس کو دیکھ کر بگڑ جائیں گے، بہت مضبوط ایمان والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے شعبدے جب دیکھنے جائیں گے دجال کے، کیا کرے گا؟ یعنی مجھے تعجب لگتا ہے کہ آج آدمی غیروں کے معبودوں کو دیکھ کر یا ان کے شعبدوں کو دیکھ کر، ہے نا، آج چٹھیوں کے دور چل رہے ہیں، پرچیاں کٹتی ہیں لوگوں کی، پرچیوں میں بتایا جاتا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو، تو لوگ اس کو دیکھ کر بڑے تعجب میں رہتے ہیں کہ واہ ایک بہت بڑی بات کر دی ہے، واقعی کچھ نہ کچھ تو پاور ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، سمجھے، یا اس کے بھی چیلے ہوں۔ دجال کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ آسمان کو کہے گا کہ بارش برسا تو آسمان بارش دے گا، زمین کو کہے گا کہ سبزہ ہوگا تو بنجر زمین اسی وقت سبزہ اگائے گی، جس بستی سے گزرے گا خزانے نکالے گا، ایک دو نہیں، بظاہر مردوں کو زندہ کرے گا، کئی چیزیں کرے گا۔ تو شعبدے کو دیکھنے کے لیے لوگ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جب پتا چلے کہ دجال آیا ہے تو اس کو دیکھنے مت جاؤ، گھروں میں رہنا۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ بڑے مضبوط دل والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مگر جب اس کو دیکھنے جائیں گے تو اس کے ہاتھ پر اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے۔ تو اس کو آج کے دور سے دیکھ لیں کہ آج آدمی چند باتوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو نہیں بچا پا رہا ہے نا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے۔ بد مذہب کی صحبت میں 4 دن رہنے سے 5ویں دن وہ بھی خود ویسا ہی پلپلا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے نہیں ہو، ہوا ہے نا یہ، کہیں رشتہ داری ہو گئی تو پھر اس کا ماحول پہلے جو سخت تھا بد مذہب سے، جیسے ہی رشتہ داری ہوئی، بیٹی دی یا بیٹی لی، تو پھر 4 دن بعد اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے نہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلے ٹھیک ہے کہتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کہتا ہے، پھر آہستہ 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 اسی کی بولی بول کر اسی جیسا ہو جاتا ہے۔ تو ایک بد مذہب کی صحبت سے ہم اور آپ نہیں بچ سکتے، اس کے فریب میں آ جاتے ہیں تو پھر تو دجال ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک کے جتنے انسان ہوئے اور اس درمیان جتنے فتنے ہوئے، اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں جو فتنہ دجال ہوگا۔ اس درمیان اس وقفے میں جتنے فتنے ہوئے ہیں، دجال سے بڑھ کر فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں حدیث پاک کا مفہوم جس کو شارحین حدیث نے جس کی تشریح فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ دجال کو دیکھ کر سب سے زیادہ اس کے قریب کون ہوں گے، یا جو اس کے فریب میں آنے والے کون لوگ ہوں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے تھے، یعنی ان کے جیسا لباس، ان کے جیسے بالوں کو کاٹنا، داڑھی منڈانا، ان کے جیسے کھانا پینا، ان کے جیسا رہنا، ان کے جیسا پہننا، یہ ساری چیزیں جو یہود و نصارہ کی پیروی کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ دجال کے فریب میں سب سے جلدی آئے گا، وہ اپنے ایمان کو گوائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کس دور میں جی رہے ہیں۔ عشق کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بہت بڑے عاشق ہیں حضور کے، اور جہاں عشق کی بات آتی ہے، حضور کی محبت کی بات آتی ہے، ہم
حضور کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، یا اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ سوچئے آخرت ہے، مرنا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، 4 دن کی زندگی ہے۔ اب حالات کیسے ہیں آپ سب کو پتہ ہے۔ حالات کا رونا رونا چھوڑیے، ایک کام ہم کر سکتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا، جو ہمارے اختیار میں ہے، اس اعتبار سے کہ اپنی عبادت کرتے جاؤ، اس امید کے ساتھ میں کہ رب راضی ہوگا۔ تو اپنے جو اختیار میں ہے وہ کام کرو، جو اختیار میں ہے ہی نہیں، کس کی حکومت آئے گی، کس کی حکومت جائے گی، کب کیا ہونے والا ہے، ہمارے تبصرے کرنے سے کوئی چیز بدلے گی نہیں۔ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو تبصرہ کرنا چھوڑو اور اپنے کو جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس بات کا اور جس بات کا ہم سے تقاضا کیا جائے گا، اس کام میں لگ جاؤ، عبادت الہی میں لگو، برائی سے بچو، اپنی آخرت کی طرف